رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جوابات آپ کو انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صحابہ اور صحابیات کی پیاری زندگیوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا سکیں۔ میرا پیغام ہوگا کہ ہم صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں پڑھیں اور ان کو اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں۔ اور آج ہم نمونہ کے طور پر آپ کے سامنے ایک صحابیہ کی زندگی پیش کریں گے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے تھے اور آج ہم کیسے ہیں۔ خاص کر مسلم ماؤں اور بہنوں کے لیے اس سیرت میں پیغام ہی پیغام ہے، سبق ہی سبق ہے۔ یہ سیرت ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ سیرت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ تھیں، جن کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جو شجاعت اور بہادری کی ایسی پیکر تھیں کہ غازیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتی تھیں، جن کی زندگی میں تربیت اولاد کا سبق ہے، ایمان اور عقیدے پر جماؤ کا درس ہے، شوہر کے ساتھ حسن معاملہ کی تعلیم ہے، قضا اور قدر پر اعتماد کا پیغام ہے۔ آئیے ان کی پاکیزہ زندگی کی ایک جھلک آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے ہی جب وہاں اسلام پہنچا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ شوہر مالک بن نضر تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ شوہر آیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس نے کہا کہ تم بددین ہو گئی ہو، اپنے دین سے پھر گئی ہو اور مسلمانوں کے دھرم کو اپنا لی ہو۔ ام سلیم نے جواب دیا، میں بددین نہیں ہوئی بلکہ حق کی پہچان حاصل کی ہوں۔ اس نے قبول اسلام سے صاف صاف انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنا شروع کیا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ ام سلیم اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ شہادت سکھا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا، تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خراب کرنا نہیں چاہتی بلکہ اچھا بنا رہی ہوں، میرا بیٹا بھی دین حق پر جمع رہے گا۔ برکیف جب مالک بن نضر کا ام سلیم پر کوئی بس نہ چلا تو وہ گھر سے نکل کر ملک شام کی طرف روانہ ہوا اور ابھی راستے میں ہی تھا کہ کسی دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ محترم سامعین، یہ ہے دین کی اہمیت کا احساس، دین کی عظمت کا شعور۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ازدواجی رشتہ ٹوٹ جائے، وہ گوارا ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں۔ برکیف ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر جمی ہوئی ہیں، اپنے بچے کی صحیح تربیت کر رہی ہیں، کیونکہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت کا اثر ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے اگر بچپن میں تربیت کی جائے تو۔ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو دین سکھانے اور بچپن سے ہی اس کے ذہن و دماغ میں اسلامی شعور بیٹھانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب نے دین کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی پیش کی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی
عنہا نے سوچا کہ آخر میں کیا کر سکتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چنانچہ ان کو احساس ہوا کہ میرے پاس ایک بچہ ہے، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے وہ جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتی ہیں کہ میرا یہ بیٹا آج سے آپ کا خادم ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا تاکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیک صحبت ملے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو سیکھ سکیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اس بیچ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انس تو نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیوگی کے دنوں سے ہی گزر رہی تھیں۔ مدینہ کے ایک مالدار ابو طلحہ جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک دن ام سلیم کے پاس آئے اور ام سلیم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہوشیاری سے ابو طلحہ کو جواب دیا۔ کیا کہا؟ کہا کہ ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں اور میں مسلمان ہوں، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے کہا میں تجھے مہر بھی دوں گا۔ پوچھا کیا دیں گے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ سونے بھی دوں گا اور چاندی بھی دوں گا۔ ام سلیم نے کہا مجھے سونے کی تمنا ہے اور نہ چاندی کی خواہش ہے، ہاں اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو یہی میرا مہر ہوگا، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی مطلوب نہیں۔ مطلب یہ کہ انکار شادی کرنے سے نہیں ہے، بلکہ انکار اس بات سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر اسلام قبول کر لیں تو مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ آج ہماری کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر کے فرار ہو جاتی ہیں، بلکہ اپنے دین کا سودا کر لیتی ہیں۔ آخر کیوں؟ اسلام کی عظمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، دین پر صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس نیک دل خاتون کو دیکھیے جو ایک غیر مسلم سے شادی سے انکار ہی نہیں کرتی، بلکہ باضابطہ ابو طلحہ کو اسلام کی دعوت بھی دیتی ہے، سمجھاتی ہے کہ ابو طلحہ آپ اسی بت کی نہ عبادت کرتے ہیں جسے فلاں قبیلے کا حبشی غلام بناتا ہے، یعنی کالا کلوٹا انسان ہے جو یہ بت بناتا ہے، کیا اسی کی نہ آپ عبادت کرتے ہیں؟ اس میں آگ لگا دی جائے تو جل کر کے راکھ ہو جائے، اس میں کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، پھر بھی آپ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیا اور جب ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں مہر اسلام قبول کرنا طے پایا تھا۔ محترم بھائیو اور بہنوں، یہاں پر سبق ہے ایسی عورتوں کے لیے جن کے شوہر دین سے دور ہیں، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے، وہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار نبھائیں اور ان کو سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آج افسوس کہ ہماری مسلم بیٹیاں فاسق و فاجر شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، شوہر بے نمازی ہے، شوہر حرام پیسے کماتا ہے، سب برداشت کرتی ہیں، لیکن شوہر کے سامنے زبان تک نہیں کھولتی۔ لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شوہر کو کھو دیتی ہیں پر اسلام پر آنچ آنے دینا گوارا نہیں کرتی، اور پھر ابو طلحہ سے اس وقت تک شادی نہیں کرتی ہیں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کر لیتے۔ اسی طرح ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے لیے مال و دولت کی شرط نہیں رکھی، یہ شرط نہیں رکھی کہ ہونے والا شوہر برسر روزگار ہو، خوشحال ہو، بلکہ دینداری کو ترجیح دی۔ صرف یہ شرط رکھی کہ اسلام قبول کر لے، دیندار بن جائے، اور یہی معیار ہر لڑکی کا ہونا چاہیے، ہر گارجین کا ہونا چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ چند مہینوں کے بعد امید کی کلیاں کھلیں اور ان کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا۔ ابو عمیر یہ وہی ہے
جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دل لگی کیا کرتے تھے، خوش طبعی کیا کرتے تھے، جب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو اتفاق سے ایک دن ایسا آیا کہ ابو عمیر، وہ چھوٹا سا بچہ، بیمار ہو گیا۔ ماں باپ نے دیکھ ریکھ میں کوئی کمی نہ کی، لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی۔ ایک دن جب کہ ابو طلحہ گھر پر نہیں تھے، کاروبار کے لیے گئے تھے، کہ ابو عمیر کی طبیعت بے حد خراب ہوئی، یہاں تک کہ جانبر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے افراد کو رونے سے منع کر دیا اور پڑوس میں سب سے کہہ دیا کہ دیکھو، جب ابو طلحہ آئیں تو بچے کی موت کی خبر ان کو سنانا نہیں ہے، میں خود سناؤں گی۔ ادھر بچے کو ڈھانک کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، سلا دیا۔ پھر انہوں نے ابو طلحہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب ابو طلحہ کچھ لوگوں کو لے کر کے ساتھ میں آئے تھے تو باضابطہ ابو طلحہ کو کھانا کھلایا۔ جب وہ گھر آئے ان کے دوستوں کو بھی کھانا کھلایا، لیکن کھانا کھانے سے پہلے ابو طلحہ نے جب پوچھا کہ بچہ کیسا ہے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہوا اسکن ما کان، وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ شوہر نے سمجھا کہ بچہ شاید ٹھیک ہو گیا ہے اور سو رہا ہے، حالانکہ ام سلیم نے توریہ استعمال کیا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو کھانا کھلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو جو دوست تھے وہ نکل گئے۔ ادھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے بدلا، بناؤ سنگھار کیا، خوشبو لگائی اور شوہر کے پاس آئیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، واقعے پہ غور کیجئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشبو محسوس ہوئی تو جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ محترم سامعین، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کوئی فرشتہ نہیں ہیں، بلکہ انسان ہیں اور ایک عورت ہیں جس کے پاس وہی دل ہوتا ہے جیسے عام عورت کے پاس ایک دل ہوتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی بچے کی محبت ہے اور بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ایسا پختہ یقین ہے کہ صبر کی چٹان بنی ہوئی ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور ابو طلحہ پرسکون ہو جاتے ہیں تو اب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ موت کی خبر دینے کے لیے ایک عمدہ اسلوب اختیار کرتی ہیں۔ اسلوب کیا تھا؟ کہتی ہیں، دیکھیے نا، آج عجیب ماجرا ہوا۔ فلاں عورت کے پاس ایک فلاں عورت آئی جس کے پاس اس کا سامان تھا، یعنی عاریتاً اس کے پاس سامان اس نے رکھا تھا۔ آج وہ اپنا سامان لینے کے لیے آئی تو جس کے پاس اس کا سامان تھا اس کو غصہ آ گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اس میں انکار کرنے کی کیا بات ہے، اس میں تو کوئی غصہ کی بات ہی نہیں ہے، سامان والی اگر سامان لینے کے لیے آئی ہے تو سامان دے دینا چاہیے۔ اصل میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمہید تھی۔ اب کہا کہ دیکھیے، ہمارے پاس بھی اللہ رب العالمین نے بچے کی شکل میں ایک امانت دی تھی، آج اس امانت کو اس نے واپس لے لیا۔ چلیے اور بچے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پارا گرم ہو گیا۔ کہا کہ تم نے اس راز کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ جسمانی تعلق قائم کر لیا، جنابت کی حالت ہو گئی، اور اب تو بتا رہی ہے۔ برکیف انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعے سے باخبر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ واقعہ سن کر کے، بارک اللہ لکما فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ امید سے ہو جاتی ہیں،
اسی رات کی بدولت، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحنیک کرتے ہیں، یعنی گھٹی دیتے ہیں، اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی اور دانائی پہ غور کیجئے کہ شوہر کے حق کا کیسا پاس و لحاظ رکھ رہی ہیں، اور پھر موت کی خبر دینے کے لیے کیسا سنہرا طریقہ اختیار کر رہی ہیں کہ آج کی عورتیں اگر ہوتیں تو شوہر کے گھر میں داخل ہوتے ہی چیخنے اور چلانے لگتی، لعنت اور ملامت کرنے لگتی کہ ایسے غائب ہو جاتے ہو کہ گھر کے لوگ بھی مر جائیں تو تجھے کوئی خبر نہیں ہو، تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے مردہ گھر میں ہونے کے باوجود بھی شوہر کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور موت کی خبر دینے کے لیے نہایت ہی بہترین اسلوب اختیار کیا، کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ فوراً کسی کو موت کی خبر دی جائے تو کبھی کبھی ہارٹ اٹیک کا حادثہ بھی ہو جاتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مزید 2 واقعہ بہت سبق آموز ہے۔ پہلا واقعہ جس میں ایثار اور قربانی کا نمونہ پایا جاتا ہے، ایک دن کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضیافت کے لیے اپنی بیویوں میں سے ہر ایک کے پاس پوچھ دیا، لیکن کسی کے پاس ایک آدمی کے کھانے کے لیے کچھ انتظام نہ ہو سکا، کچھ بھی نہ کسی کے پاس ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ اعلان کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک مہمان ہے، آج کی رات کون اس کی ضیافت کرے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ضیافت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ گھر گئے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا ذکر کیا، تو ام سلیم نے کہا کہ ہمارے پاس صرف ایک آدمی کا کھانا ہے۔ برکیف ترکیب انہوں نے یہ سوچی کہ بچوں کو سلا دیتے ہیں، مہمان آئے تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دیں گے اور مہمان کو شکم سیر ہو کر کے کھلا دیں گے۔ بالآخر مہمان آئے، انہوں نے چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا، مہمان کے ساتھ بیٹھے اور مہمان کی ضیافت کر لی، اور گھر کے سارے لوگ بھوکے اس دن سو گئے۔ اسی پس منظر میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اندر اگرچہ فاقہ ہو لیکن اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہیں۔ وہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھیں۔ انہوں نے سوال کرنے سے پہلے کہا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو ایک مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ابھی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال سنا تو انہوں نے کہا، چونکہ بچی تھیں، چھوٹی عمر کی تھیں، اس لیے ان کو یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ام سلیم، تم نے تو عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ مطلب یہ کہ ایسا سوال کرنا تو بڑے عیب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی ام سلیم نے جو سوال کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، تمہارا طرز عمل غلط ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ام سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں، بلکہ نہ پوچھنا عیب کی بات ہے۔ جہالت کی زندگی گزارنا یہ عیب کی بات ہے۔ آج بہت ساری بہنیں ہیں جو دین کے حوالے سے جانکاری نہیں لیتی اور دین میں غلطیاں پہ غلطیاں کرتی رہتی ہیں۔ دین کی معلومات لینے میں شرم نہیں، بغیر کسی جھجک کے اپنے دینی مسائل کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ یہ ہے ایک خاتون کی زندگی کا ہلکا سا خاکہ، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے اسلاف کیسے تھے اور ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ کیسی آئیڈیل زندگی رکھتے تھے، تاکہ ان کو ہم اپنی زندگی میں نمونہ بنا سکے۔ ہم آپ کی کال بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ هذا القرآن